بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ محمد بن قاسم پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ عزیز طلبہ، 8ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں کچھ عرب تاجر جو تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے، ان میں سے کچھ وفات پا گئے۔ سری لنکا کے حکمران نے عربوں سے عمدہ تعلقات کے پیش نظر ان تاجروں کے اہل خانہ کو ایک بحری جہاز میں بیش بہا تحائف کے ساتھ واپس عرب روانہ کیا، لیکن جہاز کراچی کے قرب و جوار میں ایک بندرگاہ کے قریب جا پہنچا۔ ان دنوں سندھ کے علاقے پر راجہ چچ کا بیٹا راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ دیبل کے فرما روا راجہ داہر کے سپاہیوں نے کشتی کو روک کر مال و اسباب لوٹنے کے علاوہ عورتوں اور بچوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ جب اس کی خبر اور ایک مسلمان قیدی لڑکی کا لکھا ہوا خط، جس میں اس نے خلیفہ سے فریاد اور مدد طلب کی تھی، بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو
ملا جو اپنی انتظامی صلاحیتوں اور سخت گیر طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا، تو اس نے فوری طور پر راجہ داہر سے قیدیوں کی رہائی اور مال و اسباب کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے کوئی مناسب جواب نہ دیا اور انکار کر دیا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کی اجازت سے راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے 2 دفعہ لشکر روانہ کیے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ حجاج کے ان دونوں سپہ سالاروں کو ابتدائی حملے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابتدائی مہم کی ناکامی نے حجاج کو عماد الدین محمد بن قاسم ثقفی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ 17 سالہ یہ نوجوان حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ بالآخر حجاج نے اس نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک اور لشکر روانہ کیا، جس میں 6000 گھڑ سوار، اونٹ سواروں کا دستہ، جنگی سامان اور دوسری ضروریات کا قافلہ شامل تھا۔ یہ لشکر جرار شیراز اور مکران سے ہوتا ہوا 93 ہجری 711 عیسوی کے آخر میں دیبل کے نزدیک خیمہ زن ہوا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دیبل بندرگاہ کے چاروں طرف ایک مضبوط فصیل تھی، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں نے کئی ہفتوں تک شہر میں خود کو بند کر کے مدافعت کی مقابلہ کیا۔ اسی دوران سمندر کے راستے توپ خانہ منجنیق بھی پہنچ گیا، جس نے آتے ہی محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کر دیا اور منجنیق کے ذریعے سنگباری کے نتیجے میں دیبل کے وسط میں واقع عبادت گاہ کے گنبد ٹوٹ گئے اور اس پر لہراتے جھنڈے کے گرتے ہی راجہ دہر کی فوجیں جو پہلے ہی ہمت ہار بیٹھی تھیں اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ پرچم لہراتا رہے گا کوئی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ اب مسلمان پوری قوت سے حملہ کرتے ہوئے فصیل پر چڑھ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ جب راجہ دہر کی فوجوں نے مقابلے کی کوشش کی، لیکن وہ محمد بن قاسم کے جواں ہمت لشکریوں کے زوردار حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دیبل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دیبل کے قید خانے میں موجود قیدی عورتوں اور بچوں کو بازیاب کرا کے حجاز روانہ کر دیا گیا۔ یہ نہایت اہم دن تھا جب جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اس سرزمین پر پہلی بار اسلامی پرچم بلند ہوا۔ راجہ دہر دیبل میں شکست کھانے کے بعد برہمن آباد کے قلعہ میں جا کر محصور ہو گیا اور محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوری تیزی سے جنگی تیاریاں کیں اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ محمد بن قاسم بھی مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اس نے زیریں سندھ کے مختلف علاقوں، جن میں نیرون کوٹ موجودہ حیدرآباد اور سہون بھی شامل ہیں، کو فتح کرتے ہوئے 712 عیسوی میں اپنے مجاہدوں کے ساتھ دریائے سندھ عبور کیا اور راجہ دہر کے مورچوں پر حلہ بول دیا۔ نہایت گھمسان کی جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی بہترین جنگ حکمت عملی
اور ان کے سپاہیوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم چومے، اور محمد بن قاسم نے یوں اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ راجہ دہر میدان جنگ ہی میں مارا گیا۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد زیریں سندھ پوری طرح عرب سپہ سالار کے زیر تسلط آ گیا۔ محمد بن قاسم نے سکھر اور بالائی سندھ کا رخ کیا اور یکے بعد دیگرے مختلف مقامات کو فتح کرتے ہوئے ملتان کے قریب پہنچ گیا، جو راجہ دہر کی بھتیجے کی حکومت میں شامل تھا اور اس زمانے میں سندھ کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ملتان کے ارد گرد نہایت مضبوط حصار تھا، لیکن محمد بن قاسم کی حکمت عملی نے انہیں یہاں بھی کامیابی سے ہمکنار کیا اور ملتان پر بھی اسلامی پرچم سر بلند ہوا۔ یوں محمد بن قاسم کی فتوحات نے تاریخ میں ایک عظیم باب رقم کیا اور باب الاسلام سندھ میں عرب فاتحین کی آمد سے ایک مثالی دور کا آغاز ہوا۔ عزیز طلبہ، محمد بن قاسم کے ساتھ بہت سے عرب قبائل اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت سندھ میں آ کر آباد ہو گئی اور جگہ جگہ ان لوگوں نے علمی مراکز قائم کر دیے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جانے لگی۔ محمد بن قاسم سندھ میں صرف 3.5 سال تک ہی رہے، مگر اپنے مختصر دور حکومت میں غیر مسلموں کو وہ عزت بخشی جس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ تو یہ محمد بن قاسم جو ایک ناول تھا اور اس سے اقتباس پہلی فتح، اس پہ ایک قاہرانہ نظر تھی۔ تو اللہ ہمارا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔